الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين بات ہے قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں والموتى يبعثهم اللہ اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھائے گا ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف لوٹ کر وہ جائیں گے۔ پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ کفار کے جو سردار تھے قبیلے کے، وہ اکٹھے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے کہ فرمائشی موضع لے کر کہ صفا پہاڑی جو ہے وہ سونے کی بن جائے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرمائشی موضع کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ حکمتیں ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی حکم دے اس کے اندر حکمت ضرور ہوتی ہے۔ آج کی آیت کے مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہی ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، کہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہر ایک سنتا ہے، کافر بھی سنتے ہیں، مسلمان بھی سنتے ہیں۔ مسلمان اس وجہ سے سنتے ہیں کہ وہ قبول کرنے کی نیت سے سنتے ہیں، اس وجہ سے سنتے ہیں کہ وہ عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں طریقہ بتائیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کو قبول کریں گے۔ اور جو کافر لوگ ہیں وہ سنتے تو ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، قبول کی نیت سے نہیں سنتے، عمل کی نیت سے نہیں سنتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا سمم بکمن عمجن، سمم کافر جو ہیں وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمجن اندھے ہیں۔ اس آیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں۔ اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ گونگے ہیں، اور حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ گونگے ہیں، اور حق بات دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، حق کے نشانہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اندھے ہیں۔ تو یہ جو لوگ حق بات کو سنتے ہیں قبول کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے، تو حق بات ان کو تو فائدہ دیتی ہے۔ جو حق بات سنتے تو ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، قبول کی نیت سے نہیں سنتے، عمل کی نیت سے نہیں، یہ بھی برحق ہے۔ یہ اس کے اوپر ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم مٹی نہیں ہو جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ جس حالت کے اندر مریں گے اسی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، چاہے ہمیں قبر نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں جانور کھا جائیں، راکھ ہو جائیں، مچھلیاں کھا جائیں، سمندر کے اندر ہماری لاش چلی جائے، جس حالت کے اندر بھی ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، سب کو زندہ کریں گے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری امت سے پہلے ایک آدمی بہت بڑا گناہ گار تھا، یہاں تک کہ کفن بھی چوری کر دیتا تھا، مسلمان تھا، وہ کفن بھی چوری کرتا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دینا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ یہ وصیت ہمیں کیوں کر رہے ہیں، یہاں تو جلانے کا ہمیں موقع نہیں ہے، یہاں کوئی جلاتا بھی نہیں ہے، سب دفن کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یبعث من فی القبور، جو لوگ قبروں کے اندر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھائیں گے۔ کیونکہ قرآن پاک کے جو پہلے مخاطب ہیں وہ ہیں عرب جو تھے وہ مردوں کو قبر کے اندر دفن کرتے تھے، ایسے یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، صابی ہو گئے، مجوسی ہو گئے، یہ بھی قبروں کے اندر دفن کرتے تھے، جلاتے نہیں تھے۔ ہندو سکھ جو ہیں یہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا ابا جان کہ ہمارے ہاں علاقے کے اندر کوئی تو جلاتا نہیں ہے، ہم جلائیں گے ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، مجھے جلا دینا ہے۔ جب مر گیا تو بیٹوں نے وصیت کے مطابق جلانے لگے، تو عوام نے کہا، لوگوں نے کہا، علاقے والوں نے کہا کیوں جلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ کی وصیت ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے باپ کو جلا دیا، جلانے کے بعد جو ہڈیاں تھے اس کو پیسی کر کے کچھ کو سمندر کے اندر ڈال دیا، کچھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا۔ اڑانے کے بعد سمندر میں پھینکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ کوئی ذرا ضائع کیے بغیر سب کو جمع کیا جائے، اور سمندر کو حکم دیا کہ کوئی ذرا ضائع کیے بغیر سارے ذرے کو جمع کیا جائے۔ جب سارے کو جمع کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو انسان بنا دیا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے راکھ کر دینا، مجھے جلا دینا، اور میری راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دینا، سمندروں کے اندر پھینک دینا؟ تو اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی
تو نے مجھے بندہ بنایا تھا، مجھے انسان بنایا تھا، میں نے بندوں والے کام نہیں کیے، میں نے انسانوں والے کام نہیں کیے، تیرے حکم کی نافرمانی کی، میں تیرے حکام کے اوپر پورا نہیں اترتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں بندہ ہو کر پیش نہ ہوں، راکھ ہو کر پیش ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے معاف فرما دیا۔ تو کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے انسان جل جائے، راکھ ہو جائے، جہاں کہیں بھی ہو، مچھلیاں کھا جائیں، جانور کھا جائیں، ذرے اس کے ہوا کے اندر اڑ جائیں، سمندر کے اندر اڑ جائیں، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کٹھے کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور مرنے کے بعد جب ہم قبر کے اندر رکھے جائیں گے تو عذاب ثواب برحق ہوگا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو روح جو ہے جو نکل جاتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سوال کرتے ہیں من ربو کا، رب کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ تو پھر روح تو چلی جاتی ہے، اتنا کنیکشن رہ جاتا ہے کہ جس سے اس مردے کو عذاب ثواب ہوتا رہتا ہے۔ ہاں باقی جس کو مچھلیاں کھا گئی ہیں، یا وہ جل کر راکھ ہو گیا ہے، سمندر کے اندر وہ چلا گیا ہے، کوئی جانور کھا گئے ہیں، تو اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، جس طرح عذاب دینا چاہیے وہ دے سکتے ہیں، ہمیں بس ایمان لانا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیسے عذاب ہوگا ان کو، یہ اللہ کے فرمان کے اوپر ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ عذاب ہوگا تو ہمیں بس ایمان لانا چاہیے، ہمیں عقل کے اوپر سوچنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کے پیغمبر کی بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ہمیں اپنی عقل کے اوپر سوچنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ، کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا ہمیں ثواب جو ہوگا اس کا ثواب دیں گے، جو عذاب ہوگا ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے۔